ويا أم كلثوم ويا سكينة عليكن مني سلام سیدہ اما بجائی میرا آخری سلام میں تعارف کرائے غریب دا کار حسین او حسین جیڑا کی بے کربلا دیا دری لگو میں غریبا او حسین جیندی کی بے کربلا کے صاف پترانی ماری گئی او حسین جیندیاں ترے بھیڑی خیمے دے در پہ کھلو کے علی علیہ نے زیادہ نہ مارو دے چھڑاوانا نہ کوئی بھی الذي جسمہ ریانا جد تن دے کپڑے لٹے گئے الذي حرامہ اسیران فی الکوفۃ والشام سلکے علیہ جنیا بھیڑی کوفت شام دے دربارہ تے بازارہ چرو لگیاں وَعَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ بے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربات علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین صلوات مولا تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے دعا ہے کہ مالک خالق اس مجلس سے اذان و اپنے مقصد دیتا ہے دربار اہل بیت قبول و منظور فرمائے تو سارے معزز محترم بزرگاں دا دوستاں دا اللہ دی اس پاک بارگاہ وچ آیا اور گزریا ہویا ایک ایک لمحہ مولا خالق اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور میں جناب دے سامنے نبیوں دے سردار دا فرمان تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے جدو سرکار محمد مصطفیٰ خندق دے میدان تشریف فرما ہیں اور خندق اتنی گہری اور چوڑی سی لیکن پھر بھی انہوں ایک حرام زادہ عبور کر کے تے اندر آ گیا جس دا نام تاریخ عمرو بن عبد ود لکھے پاک محمد مصطفیٰ دے خیمے دے وچ نیزہ مار کے آدھے اے محمد تیرے مذہب وچ جڑا لڑدا ہویا مر جاوے شہید بچ جاوے غازی تمہاں تے جنت واجب اپنے ساتھیاں نو آکھ جلدی جلدی میرے کھلو آ کے جنت لے جاویں جس لئے محمد مصطفیٰ نے ایک گل سنی ہے اپنے ساتھیاں صحابیاں بلا کے محمد فرمیدن کوئی ہے جڑا اس سے مقابلے دے جاوے تھوڑا جا جاگنے نے عزیز حسین تو ہاڑی پہ میری عبادت مکمل ہو جاوے محمد مصطفیٰ نے جس ویلے پہلی بار آکھے نا کوئی ہے جڑا اس سے مقابلے میں جاوے تاریخ آدھی کوئی نہیں اٹھیا میرے مولا علی علیہ السلام بھی آواز آندھی ہے مولا نوکر موجود ہے تسی زندہ و سلامت رہو جس ویلے میرے مولا نے کہنے نوکر موجود ہے فرمایا نہیں یا علی بہ جاؤ دو جی بار محمد مصطفیٰ نے آکھیا کوئی ہے جڑا اس سے مقابلے جاوے کوئی بہادر بھی تو ہے جڑا اس سے مقابلے ہو جاوے تاریخ آدھیے صحابہ میں ساکن ہو گئے ہے جی میں سیرہ پہ پرندے بیٹھے ہو گئے کہ متا ہلے تے اڑ نہ جاوے
دوسری بار محمد فرمایا کوئی ہے جڑا سے مقابلے جاوے، کوئی نہیں اٹھیا۔ مولا علی علیہ السلام اٹھن، آواز آندی ہے مولا نوکر دی موجودگی چکنیاں بے نیازیاں۔ محمد فرمیدے نہیں یا علی بہ جا۔ تیسری بار محمد فرمیدے نے کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان نو بند کرے، کوئی نہیں اٹھیا۔ مولا اٹھن، مولا فرمیدن مولا نوکر موجود ہے۔ محمد مسکرا کے فرمیدن جتھے بیٹھے ہیں مرضی تیری اپنی داد نہ دے دے۔ محمد فرمیدن یا علی ہر کام میں اتنی جلدی نہ کریا کر، کبھی انہاں بزرگاں نے بھی موقع دیا کر۔ محمد مصطفیٰ نے جس نے ویکھے کوئی نہیں اٹھیا، میرے مولا علی علیہ السلام نو علیحدہ خیمے چ گن گئے، اپنا لباس علی علیہ السلام دے زیب تن کیتا ہے تے سارے صحابیاں دے سامنے آ کے محمد نے دستار اپنی علی دے سر تے رکھی ہے۔ سارے دے پاسے دیکھیا نے گواہ رہیا ہے میرے بعد میری پاک دا وارث علی ہے۔ تیرا مولا عمر بن عبد العزیز دے مقابلے چ ویندیاں ہویا محمد فرمیدن پوچھو میرے کول کون جا رہا ہے، کہندے مقابلے جا رہا ہے۔ محمد فرمیدن کہ میرا داماد جا رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا ساڈا مشکل کشا جا رہا ہے۔ اللہ دی آواز آئی ہے میرا خانہ زاد جا رہا ہے۔ پردے چ ہولے ہولے آواز آئی ہے نہیں 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 میرا شوہر جا رہا ہے۔ تو جب سارے نے تعریف کی ہے اس ویلے محمد مصطفیٰ فرمیدن میرے کو پوچھو کون جا رہے ہیں، کہندے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے ایک فرمان جاری کی تھا، محمد فرمیدن آج کل کفر دے مقابلے چ کل ایمان جا رہے ہیں۔ آج کل کفر دے مقابلے چ کل ایمان جا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق شیعہ نے اپنے کولو نہیں آکھیا، نہ علی نے آکھے میں کل ایمانا۔ محمد مصطفیٰ نبیاں دے سردار دا فرمان گرامی ہے جو علی کل ایمان ہے۔ جیڑا اس فرمان نو نہ منے او مسلمان ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ محمد دے فرمان تے جیڑا بندہ عمل نہ کرے جیڑا محمد دا گستاخ ہے او کلمے دا گستاخ ہے۔ ایک اہل سنت والجماعت میرا کوئی کسی سے اعتراض نہیں، انہاں دے زبانی میں سنے ہیں، انہاں کہا کہ جیڑا محمد دے فرمان نو جھٹلاوے وہ انجی ہے جی میں محمد دے دین نو جھٹلاوے۔ میری مولا پاک محمد مصطفیٰ دا ایک اور فرمان گرامی ہے، مولا فرمادن کہ علی کسی عام شخصیت نو نہیں یادے، علی ایمان کی علامت ہے۔ یعنی محمد پہ فرمیدن کہ علی ایمان دی علامت ہے۔ اس تو ثابت ہویا بندہ پاویں 5000 بیٹھا ہوئے او دا ایمان ویکھنا ہوئے، محمد فرمیدن او دے سامنے علی دا ذکر کر دیو، اگر خوش ہو جاوے تے ایماندار ہے، اگر نہ خوش ہوئے سڑ جاوے تے وڈا بے ایمان ہے۔ ایک محمد مصطفیٰ اور آل محمد دی شان ہے جڑی میں سنا رہا، انہاں دے نوکراں دی ایسی شان ہے بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ میرے مولا دا ایک نوکر ہے جنہاں نام ہے حجر بن عدی۔ سرکار محمد مصطفیٰ تو بعد میرے مولا فرمیدن کہ اگر کسی بندے دی دعا قبول نہ ہوتی ہوئے پئی، حجر بن عدی دا واسطہ دے وے اللہ دعا راضی نہیں کرنا۔ یہ میرے مولا دا او ملنگ ہے جس نے اپنے سمیت اپنے پتر علی دی محبت دے وچ ذبح کرایا۔ یہ جنگ صفین دے وچ لڑدا پیا ہا، میرے مولا علی علیہ السلام دی نظر پہ گئی، اتنی خوبصورتی دے نال محبت دے نال پیار دے نال لڑ رہا سی، جو میرے مولا علی نے لڑدیاں ویکھیا تے مولا دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ اس نے مولا نو جدا روندا ڈٹھا واپس آیا، پیراں تے ہاتھ لا کے تے مولا کس روائے؟ اے دیکھ کے مسکرا کے فرمیدن کہ میں نو تو روایا۔ کیوں؟ مولا میں کہاں تو ہاڑی محبت دے وچ اپنا سر قلم کروان واسطے تیار ہاں۔ آدم کے میری محبت تے اتنا اعتمادی آدھا جی مولا، میرے مولا نے فرمایا کہ میری محبت تے انجام دا بھی پتہ ہی۔ آدھا مولا انجام کیڑا ہونا ہے؟ زیادہ تو زیادہ موت۔
مولا فرمائے کہ اے یاد رکھ میری محبت دے وچ تیرا سیر قلم کیتا جاسی، دیکھ کے دے مولا تیری محبت دی اتنی تھوڑی سزا، جس میں آکھے نا اتنی تھوڑی سزا، پاک علی علیہ السلام دے قدمات ہاتھ لا کے دے مولا تیری محبت دے وچ میرا سار قلم کیتا جاوے، میری شہادت تو بعد میری لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جاون، میری لاش نو جلا دیتا جاوے، جلا کے اس سیاہی نو سمندر وچ سٹ دیتا جاوے، میں تہاڈے نال وعدہ کرے نا اس دریا دیاں لہراں وچوں وی علی حق دی آواز آوے۔ اور جس ویلے حاکم شام دے دربار وچ پہنچیا مولا دی شہادت تو بعد کہ حاکم شام نے اس دے پتران کو حکم دیتا کہ انہاں دا سر قلم کر دیو۔ جس ویلے دربار پیشی ہوئی تے اے جلاد انہوں نے حکم دیتا کہ حجر بن عدی دا سر قلم کر دیو۔ اے دیکھ کیا دے کہ میں نو پانی چاہی دے، غسل کرنا چاہنا۔ حاکم شام دیکھ کیا دے اگر پانی نہ ملے، دیکھ کیا دے تو نہ ملے میں تیرے کو منگدا بھی نہیں، میں آپ منگا سکتا۔ جس میں کہنا آپ منگا سکتا، آسمان دے پاسے دیکھ کیا دے میرے اللہ پانی چاہی دے، نہ دے میں تے افسوس کوئی نہیں، لیکن ایک درباری دیکھ کے آکسن جو علی دے مننا نالے دے وارث ہے، انہیں ایک گال کی دیئے جتھے دربار کھلوتا ہویا ہاں آسمان تو پتھر آنے شروع ہوئے، جتھے کھلوتا ہویا ہاں غسل خانہ بننا شروع ہویا، غسل خانہ جس ویلے بن گیا آسمان تو ایک بدل آیا، وہ بدل آ کے غسل خانے تے بسنا شروع ہو گیا، سارے دربار خوش کیے تے وہ غسل خانے تے بارش ہو رہی۔ جس ویلے غسل کر بیٹھا جلاد نو آکھیا دا سار قلم کر دیو، جلاد نے آکھیا بھی اللہ جے تیریاں اتنیاں سندا ہے کہ اللہ کے پاس دعا کرنا اس نو اللہ بادشاہ نو غرق کر دے وے، ایک فنار ہو جاوے، تیری جان بچ جاوے۔ جلاد دے پاسے دیکھیا دے اگر اے بچ گیا، اے مر گیا، میں بچ گیا تے مینوں کیویں پتہ لگے کہ علی دی محبت دی سزا دا مزہ کیا ہے۔ اور جس ویلے جلاد نے تلوار کڑی، انہیں کہا میں تینوں قتل کرا یا پہلے تیرے پتران کرا؟ انہیں کہا میرے سامنے میرے پتران یا گردن اللہ۔ انہیں کہا میں شام نو تینوں پوچھا ہا کہ پہلے تینوں قتل کرنا ہے یا تیرے پترانوں؟ تو آکھیا سی پہلے میں نو قتل کری تو بعد وچ میرے پترانوں۔ اس ویلے حجر بن عدی اس نے پاسے دیکھ کیا جائے ہون میرا پروگرام اس واسطے بدل گیا، ہو سکتا ہے میرا سار قلم کرن تو بعد تو میرے پترانوں چھاڑ دے میں تے میں علی دے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ ای ہن مولا دے نوکر جنہ نے حاصل کی قربانی دی ہے۔ اور ایک چھوٹا جا واقعہ میں جناب سرکار امام رضا بادشاہ دا سنا کے پیچھے صاحب پڑھنا چاہنا، ایک سلوات سارے بندے اچھے آواز نال پڑھو۔ تو میرے مولا سرکاری امام علی رضا بادشاہ سرکار وہ جس ویلے مامون دے دور دے وچ ایک واری کافی دیر گزر گئی کہ بارش نہ ہوئی، تو لوگاں نے درخواست کی تھی مامون اگے کہ تسی مولا نو آکھو کہ او دعا کرن تے اللہ باران رحمت دی بارش عطا کرے۔ وہ مامون نے مولا نو آکھیا کہ کافی دیر گزر گئی ہے، خوشک سالی ہر پاسے ہو گئی ہے، قید پہنا شروع ہو گیا ہے، مولا خالق کے دعا کرو کہ بارش آوے۔ میرے مولا نے آکھیا کہ ٹھیک ہے میں کل جا کے صحرا دے وچ اپنے خالق کی دعا کراں گا، انشاءاللہ وہ باران رحمت عطا کرے گا۔ دوسرے دن میرے مولا جس ویلے صحرا دے وچ گئے جا کے مصلی عبادت بچھایا، خالق اگے مناجات عطا کیتیاں، خالق نے بارش آدھنے اتنی بارش کی تھی کہ ہر پاسے پانی پانی نظر آ گیا۔ وہ جس ویلے بارش ہوئی لوکاں نے خوش ہو کے آکھیا کہ مولا امام رضا دی دعا دے نال خالق نے بارش عطا کی دی ہے۔ لیکن کچھ بندے جس ویلے انہوں نے سنیا تے وہ سن کے سڑ گئے
انہوں نے آخیا جی نہیں جی یہ تے اللہ نے بارش تاں کی کافی عرصہ گزر گیا سی یہ دعا نہ بھی کر دے تو پھر بھی بارش ہو جانی سی وہ دربار میں جس میں لگ گیا مولا بھی آ گئے درباری بھی سارے آ گئے تے وہ سڑن والے بندے بھی آ گئے وہ مولا دے پاس ایک کہہ دیں کہ مولا لوگ آ رہے ہیں کہ تہاڈی بار دعا دی وجہ تو بارش آئی ہے تے میں تے اس گل نو نہیں مندا یہ تے اللہ نے اپنی مرضی دے نال بارش کیتی ہے مولا نے آخیا ٹھیک ہے میں تیری گل مان لینا اللہ نے اپنی مرضی نال کیتی ہے پر اللہ پہلے بھی اپنی مرضی کر سکتا سی اور آخیا نہیں یہ کافی عرصہ گزر گیا سی اس واسطے دیر ہو گئی سی بارش نہیں سی ہوئی تے تساں یہ دعا کیتی ہے بندے دے دل وچ تہاڈی دعا نال ہوئی ہے یہ اللہ نے خود ہی کیتی ہے اگر تسی اپنی دعا دا اثر ویکھنا چاہتے ہو تے انہیں آخیا جس طرح اے بینر لگے ہے اسی طرح اتنے قالین لگی ہے سی قالین دے اتنے ایک شیر کی تصویر سی جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی شیر کی تصویر سی اور لائن دیکھیا دے جے تہاڈی دعا دے نال بارش ہوئی ہے تے میں تاں مندا اے جڑا قالین تے اے شیر دی تصویر ہے اس نو آکھو اے اصلی شیر بن کے مینوں کھا جائے میں پھر مندا مولا نے کدھر نہیں لکھیا اے آکھیا ہوئے کہ شیر بن جا یا اس نو کھا جا یا انہوں نے کوئی دعا کیتی ہوئے یا بد دعا کیتی ہوئے جملہ میرا تھلے نہ سکے میرے مولا اس قالین دے پاس دیکھ کے شیر دی تصویر دے پاس دیکھ کے آدھا ایک مہینہ پہ آدھا دیکھنا کی ہے جس ویلے مولا نے اشارہ کیتا اے اصلی شیر بن گیا اس نو چیر پھاڑ کے کھا گیا مامون تخت بیٹھا ہویا بے ہوش ہو گیا جس ویلے اس نو ہوش آئی کہ مولا کے پاس دیکھ دے مولا ٹھیک ہے گستاخ آئی او کھا گیا شیر ہن تے اس نو آکھو نہ واپس کر دے میرے مولا اس کے پاس دیکھ دے یاد رکھ اگر موسیٰ دے عصا نے او رسیاں والے شیر واپس کیتے ہوندے رسیاں والے اژدہا واپس کیتے ہوندے کہ آج اے شیر بھی واپس کر دے رہا مولا نے کہا یہ جو کچھ ہو گیا اے فنار ہو گیا یہ واپس نہیں آ سکتا اور جیڑا اتنے فنار مولا دے حکم دے نال ہو گیا ہے وہ قیامت نو بھی اٹھ نہیں سکتا یہ محمد اور آل محمد دی عطا ہے انہاں لوکاں نوں جنہاں نوں نصیب ہو گئی ہے ہر بندے نوں نہیں ہوندی اور میرے مولا جی بسم اللہ ایک صلوات پڑھ لو سارے بندے اٹھے یہ مجلس پاک کی عموماً آمدے رہندے بیٹھ بیٹھ دے اٹھ دے لیکن ان تیسرا بھی گزر گیا احتیاط یہ کریا کرو کہ جس میں بندہ جڑا پہلے آ بھی وہ اگے آ کے بیٹھ جائے تاکہ جڑا پچھو آ بھی پیچھے آ کے بیٹھ جائے ڈسٹرب نہیں ہوتا نظام سارا تو مولا تانوں زندہ و سلامت رکھے تسی آباد رہو سلامت رہو چونکہ عبادت کرن واسطے سارے بندے آندے اور جڑے آندے نے مالک اگے دعا ہے کہ مالک انہاں دیاں دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے تو سرکار امام محمد تقی علیہ السلام دا ایک موجہ سنا دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ جڑا اشرا ہوندہ ہے نا یہ وچ کوشش جڑا بھی بندہ ممبر تے ہوئے انہوں ایک کرنی چاہیے کہ وہ سارے ائمہ دا تذکرہ کریں تاکہ ہر بندے نوں پتہ لگ جائے کہ جنہاں نوں اسی مننے ہیں پہ وہ کوئی صرف اے پانچ ہی نہیں جڑے فضیلت دے مالک نے جڑے باقی دے بھی نے انہاں نوں بھی اللہ نے اسی طرح دی فضیلت عطا کی جس طرح اسی ذاکرین نظام علماء کرام کو سندے رہنے ہیں کہ اے جڑیاں فضیلتاں دے مالک پہلے نے اوہی فضیلتاں آخریاں نوں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور اساں جنہاں نوں منیا ہے اے او ہستیاں ہیں جنہاں دا فرمان بھی ایک ہے جنہاں دی پگ بھی ایک ہے جنہاں دا لباس بھی ایک ہے جنہاں دی گفتار بھی ایک ہے جنہاں دا خاندان بھی ایک ہے جنہاں دا خون بھی ایک ہے اور لوگاں نے جنہاں نوں منے انہاں دی اپنی اپنی مرضی ہے کنوں مان رہے کنوں نہیں ساڈے کول کوئی انہاں دا ثبوت نہیں اسی اپنے نوں مان رہے ہیں اور میرے مولا
جڑا میں فرمان مولا دا سناونا چاہنا، میرے مولا سرکار امام محمد تقی علیہ السلام جدا حیات مبارکہ 5-6 سال دے درمیان ہائی ایک جگہ تے مولا بچیاں دے نال مصروف عمل سن. میں یہ نہیں آخدا کہ کھیڈ رہے سن، یہ بچیاں وچ بھی اگر کھیڈ رہے ہون تے بچیاں نوں بھی درس دے رہے ہوں اور بچیاں نوں درس دے رہے سن. جو حاکم وقت دی سواری آندی دیکھی، سواری نے جدا باقی بچیاں نے دیکھیا، او ویکھ کے حاکم وقت دی سواری ڈر دی وجہ تو رستہ چھوڑ کے نس گئے. لیکن میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ تو بالکل نہ ہلے. وہ جس ویلے سواری مولا دی قریب آئی، مولا دی قریب مامون دی سواری آئی کہ اس نے دیکھیا کہ سارے بچے چلے گئے لیکن اے بچہ نہیں گیا. اس سواری کو اتریا، میرے مولا دے قریب آکیا دے سارے بچے چلے گئے تے تو کیوں نہیں گیا؟ تو میرے مولا اس نے پاس دیکھیا دن کہ نہ تے میں کوئی جرم کیتے جی دی وجہ تو میں تیرے ڈر تو ناس جاواں، نہ ہی تو اتنا ظالم ہے کہ بغیر جرم دے تو میں نے سزا دے، اور نہ ہی ایک کوئی رستہ تانگے جی دی وجہ تو میں تیرے رستے کھلوتے ہیں تے تیرے رستے رکاوٹ آ رہی ہے. جس ویلے میں گلا سنیاں تو انہیں کہا یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں. انہیں کہا ٹھیک میرا لال تو کھیڈ. وہ اپنے سفر تے ٹر گیا، شکار کھیڈن گیا سی، شکار کھیڈن ٹر گیا. اس نے جا کے اپنے باز نو چھڑیا، باز نے پرواز کی تھی، پرواز کر کے انہیں شکار کیتا، شکار کر کے ایک چھوٹی جی مچھلی لے کے اس مامون دے ہاتھ رکھی. جس میں مامون دے ہاتھ رکھی انہیں او محفوظ کر لئی. واپس جس ویلے آیا تے ویکھیا میری مولا اسی جگہ تے کھلوتے جس سے اوتھے جگہ تے کھلوتے ویکھ کے اے پھر سواری تو اتریا تے قریب آ کے دیکھا جائے کہ اگر میں کوئی سوال پوچھاں تے مینوں میرے سوال دا جواب دے گا. اس کے پاسے مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا تو ایک سوال آتا ہے میرے سارے کائنات کے سوال پوچھے میں پھر بھی جواب دے گا. جس نے ایک گل کی تھی وہ آتا ہے کہ اگر میں ایک زمین کا سوال پوچھا، مولا فرمیندے نے زمین نو چھڈ میرے کو آسمانہ کے سوال پوچھ. جس نے آخیا آسمانہ کے سوال پوچھ، اس ویلے وہ جڑی مچھلی ہاتھ چاہی موٹھی چ بند کر کے میرے مولا کے پاس دیکھ کے آتا ہے ایک گل ہے تو پھر دس میری موٹھی چکی ہے. جس نے آخیا میری موٹھی چکی ہے، اس ویلے میری مولا اس کے پاس دیکھ کے آدھے آ میں تینوں جواب دینا. اس کے پاس دیکھ کے میرے مولا فرمیندے نے کہ اللہ نے پوری کائنات کے دریا پیدا کیتے، دریاواں دے وچ اللہ نے مچھلیاں نو پیدا کیتا. مچھلیاں نو اے ساڈے حق میں وقت جڑے نے وہ اپنے بازاں دے نال شکار کر کے اپنی مٹھی دے وچ مچھلی نو بند کر کے تے اہل بیت تے سوال کر کے آدھے نے کہ سانو دسو ساڈے مٹھ وچ کیوں ہے. یہ مولا دی تعلیمات. جس ویلے انہیں ایک گل سنی تے دیکھ کے پوچھدا ہے کہ تو کیندا پتر ہے؟ میرے مولا فرمیندے نے کہ میں رضا دا پتر ہوں. اور پھر یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جڑا اس نسل نال تعلق رکھدا ہوئے، اور کوئی بندہ یہ وجیاں گلاں نہ کر سکتا ہے تے نہ اس نو عطا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد نو فضیلتاں اتنیاں دتیاں کہ اسی پہلے دی بھی فضیلت بیان کرن لگ پئیے، انہاں دی نہیں مکدی، آخری دی بھی کرن لگ پئیے، انہاں دیاں فضیلتاں نہیں مکدی. اور جڑے 12ویں سرکار ہیں انہاں دیاں فضیلتاں اجاں انہاں نو ظہور نہیں ہویا. کتاباں دے وچ ملدا ہے، تاریخ دے وچ ملدا ہے کہ جس ویلے مولا دا ظہور ہوئے گا ادوں اللہ ہر مومن نو امیر کر دے. غریب کوئی بندہ نہیں رہن لگا جڑا مومن ہویا. اور دنیا دے ہر خطے دے اوتے پاک محمد اور آل محمد دے منتا دارا تے ایک بڑی بہار آ. اور انشاءاللہ ہر قسم دیاں پریشانیاں مومناں دیاں اس دور وچ ختم ہو جان گیاں. ہر پاسے امن ہوے گا، ہر پاسے پاک محمد اور آل محمد دا ذکر ہوے گا، ہر پاسے تعلیمات محمد اور آل محمد بیان کیتیاں جان گیاں. اس ویلے کوئی منکر نہیں رہن گا، کیونکہ
منکر نو جدو مولا نے آنا ہے تے مولا دی تلوار ہی وجی ہونی ہے. او منکر پاوے دنیا دے آخری کونے تے ہویا او تلوار اس کی گردن تے پہنچ جانی ہے. اور کوئی بندہ آکھے بھئی یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ انسان دی جڑی ایجاد موبائل ہر بندے دے کول ہے. ایتھے بیٹھ کے دنیا دے آخری کونے تے بھی گل کر سکدا ہے. یہ بندے دی انسان دی اپنی ایجاد ہے. عام جے بندے دی ایجاد ہے. ایتھے بیٹھ کے آخری کونے تے بندے نو ویکھ بھی سکدا ہے, اودے نال گل بھی کر سکدا ہے. تے جدو عام بندہ ویکھ بھی سکدا ہے, گل بھی کر سکدا ہے, تے کائنات دے آخری امام جدے کول پوری کائنات دا ہولڈ ہونا ہے, او دی تلوار او دی نہیں کھول سکدے. اے یاد رکھے آج بھی لوگ کیا کریں یہ کیویں ہو سکتا ہے. یہ جڑی شیعہ گلا کر دیں کہ ساڈے باہر میں سرکار دی آمد ہونی ہے تے ادو ہر بندہ جڑا ہے وہ مومن ہو جاونا ہے. تے ہر بندے نو مولا نے جڑا مومن ہونا ہے اونوں عطا کرنا ہے, جڑا منافق ہونا ہے اونوں فنار کرنا ہے. تے جس ویلے مومن نے اپنا پہلا قدم باہر رکھنا ہے تے دوسرا مولا دے قدمہ چونا ہے. یہ گلا اسی بھی جدو سنتے سا چھوٹیا ہوندیا سانو بھی یقین نہیں سی آوندا, لیکن جس ویلے ہن دور وچ پہنچے ہاں عام جہا بندہ جڑا ہے وہ دنیا دے آخری کونے تو جا سکتا ہے. اتو تکڑ بھی معصوم دے قول لکھے ہوئے. میں ایک بزرگ عالم دین کو سنیا ہے کہ دنیا دے آخری کونے تے بھی میں گیا, تے جس ویلے آخری کونے تے میں گیا نا تے میں کونے دے آخری نکر تے بھی یا حسین لکھیا بیٹھے. اور دنیا دے کونے دے اتے ہر کونے دے اتے میرے مولا دی حکومت ہونی. اور جس ویلے مولا دا ظہور ہونا ہے تے اے انسان دی فطرت ہے کہ انسان دی جس طرح اے بال وڈے ہوندے تے اونوں کٹیا جاندا ہے. انسان دی فطرت, انسان چھوٹا ہوئے بچپن وچ بڑا ہوندا ہے, اے انسان دی فطرت ہے. لیکن جس ویلے بارہویں کا ظہور ہونا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا بارہواں فطرت کا حاکم ہو. یعنی میرے مولا دی مرضی ہے کہ دن کتنا بڑا ہونا چاہیے کہ رات کتنی بڑی ہونی چاہیے. اے مولا دی مرضی ہے کہ او انسان کو کچھ دے تے نہ دے, حکومت چلاوے نہ چلاوے, نظام دنیا اپنی مرضی نال مولا چلاونے. اور یہ انسان دی فطرت ہے کہ او انسان کھانا کھاندا ہے پھر کھانا کردا ہے. جس ویلے مولا دا ظہور ہوئے گا تے جڑے مولا دے نال مومن ہون گے انہاں نوں نہ کوئی کھانے دی لوڑ پوے گی تے نہ پاہانے کرنے دی لوڑ پوے گی. ہر ویلے مولا دے نال جڑے بندے ہون گے او پاک رہن گے. جس طرح انسان فطری طور تے پاک ہوندا ہے اس طرح مولا دے نال منتادار بھی پاک ہون گے. جس ویلے مولا دا جہاد کرن واسطے لشکر تیار ہوئے گا, کوئی بندہ کھانا رکھ لوے گا, کوئی پانی رکھ لوے گا. میرے مولا نو جدا پتہ لگے گا کہ انہاں نے کھانا بھی چاہیا ہے پانی بھی چاہیا ہے, مولا دے پاسے دے کے آکھن گے کہ اگر مولا رستے چ بھوک لگ جاوے کیا کھاواں گے, پیاس لگ جاوے کیا پیواں گے. مولا انہاں دے پاسے دے کے آکھن گے جیڑا بندہ میرے لشکر دے نال جا رہا ہے اونوں نہ کھانا چاون دی ضرورت ہے نہ پانی چاون دی ضرورت ہے. آدھے کہ مولا اگر بھوک لگ جاوے تے کیا کھاواں گے, پیاس لگ جاوے تے کیا پیواں گے. مولا دے کے آکھن گے اگر بھوک لگ جاوے تے میری دادی تے قاتلاں تے لعنت کریا جے, اگر پیاس لگ جاوے تے میری دادی تے اتے درود پڑھیا جے, اللہ نہ بھوک لگن دے گا نہ پیاس لگن دے. لوگ کافی دیر گزر گئی, تھوڑا جا مسائل پڑھ کے طالب دعا ہوا. مولا تھوڑی زندگی کرے تسی زندہ و سلامت رہو. بہت سونے دن گزارے دے عبادت دے. دعا پہ کردہ کہ مالک سارے مومنین دیاں دلی حاجات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. مالک خالق کو زندہ و سلامت رکھے. ایک عالم دین دی میں ایک گل پڑھی جڑی میں جناب تک پہنچانا چاہنا. ایک عالم دین نو کچھ چھوٹے بچے مومنہ نے ایک مجلس پاک دی دعوت دیتی کہ ساڑھے واسطے دعا بھی کیا دیتے مجلس بھی پڑھ دیو.
انہوں نے پہلے آخیا جی میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میں کافی جگہ تے کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے پھر جس وے اصرار کیتا تو بچیاں دے اصرار ہوتے انہوں نے آخیا ٹھیک میں 10 منٹ تو مجلس پڑھ دیں۔ وہ جس وے مولوی صاحب مجلس پڑھن واسطے گئے، انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھن تو بعد بچیاں نے انہوں واسطے چاہ دا اہتمام کیتے سی۔ انہوں نے آخیا جی بہت مہربانی تسی تشریف لے آئے ہو، لیکن ایسی چاہ دا بندوبست کیتے ہیں، اے مہربانی کر کے چاہ پی کے جاؤ۔ وہ جس ویلے بچیاں نے چاہ پیش کی تھی کہ انہوں نے چاہ جڑیے انہوں پینا شروع کیتا، پہلا کوٹ چاہ دا پریا تے چاہ ٹھنڈی ہو گئی سی۔ گل میری پوری غور نال سنے، عبادت تہاڈی ہو جائے گی۔ جس نے آخیا کہ یہ چاہ ٹھنڈی ہے، دل سوچا بھی میں یہ نہیں پیلا، جس طرح بھی بندے دا موڈ خراب ہو جائے، انہوں نے وہ چاہ نو چھڑ دیتا۔ باقی اگلی مجلس تے ٹر گئے، دن نو جتنیاں مجلساں پڑھنیاں سن پڑھ کے آ کے اپنے بستر تے لیٹ گئے۔ جس ویلے نیند آئی تے عالم خواب وچ ایک بی بی دی آواز آئی۔ جس ویلے بی بی دی آواز آئی نا کہ اے عالم دین میں تیری مشکور ہاں، تو آج او جڑی مجلس پڑھی ہے، وہ عالم دین نے آخیا کہ میں وہ جڑی فلانے ٹھیکیدار صاحب دی مجلس پڑھی ہے وہ بہت زیادہ منظوری والی مجلس سی۔ بی بی پاک نے آخیا وہ نہیں، وہ چوری صاحب والی جڑی میں مجلس پڑھ کے آیا بہت منظوری والی مجلس آئی۔ بی بی پاک نے آخیا اس مجلس کی میں نہیں گل کر رہی۔ کیڑی مجلس تھی؟ بی بی نے آخیا او جڑی بچیاں دی مجلس پڑھ کے، جس نے آخیا نا بچیاں دی مجلس پڑھ کے آئے، دیکھا تھا بی بی یہ تہاڈی مہربانی ہے تساں قبول فرما لیا، لیکن بی بی نے آخیا افسوس مینوں تیرے تے ایک گل دا اے لگا ہے، بچیاں نے تینوں جڑی چاہ پیش کیتی سی او تو نہیں پیتی۔ جس نے کہا تو نہیں پیتی، اے دیکھا دے بی بی او چاہ میرے مزاج دے مطابق نہیں، چاہ ٹھنڈی ہو گئی سی۔ بی بی نے آخیا لیکن تو غور نہیں نہ کیتا، او چاہ میں اپنے ہتھاں نال بنائی۔ حوالہ تہاڈی زندگی کرے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تہاڈی کتنی فضیلت۔ یہ جڑے تسی اس پوری پہ آ کے بہ جاندے ہو، ماں حسین دی تانوں بقیہ تک دعاواں دیندی ہے، تسی تے اپنے اپنے گھراں نوں ٹر جاندے ہو، اپنے بستراں تے جا کے سام جاندے ہو نا، تے تساں ستے واسطے تہاڈے واسطے بی بی دعا کر دیا۔ ایک اسی طرح ہور مومنہ ہے، وہ آپ مومنہ ہے تے شوہر منافق ہے۔ اے جیوں ہی عشرے دے دن آئے نا، اس مومنہ دا دل کردا ہا کہ میں بھی بی بی پاک دی پوری تے جا کے مجلس پاک سنا، لیکن جڑا شوہر ہائی اتنا بے غیرت ہائی، اس نے اس سے لاگو کر دیتا ہا، دن نو اتنے کام کر کے کام دس کے جاوے ہا کہ او دا اے ارادہ ہوئے آئے کام کاج کر دی رہے تے اس پوری تے نہ جاوے۔ او جس ویلے 2-4 دن عشرے دے گزرے، وہ کام کاج کرے ہاں اتنے کام ہوئے نہ، وہ سارا دن کام ہی نہ ختم ہوئے نہ، وہ پوری جا ہی نہیں سکتی۔ ایک دن جدا شوہر گیا کہ انہیں دل چ ارادہ کر لیا آج بھاویں شوہر مینوں مارے تے بھاویں رکھے تے بھاویں نہ رکھے، میں اج بی بی دے پتراں دی مجلس تے ضرور جانا۔ وہ جس ویلے مجلس پاک پہ ٹر گئی، انہوں پتہ سی جڑا شوہر میرا اس ویلے گھر آؤں ہے، شوہر دے گھر آؤں تو پہلے انہیں آکھا کہ میں گھر واپس ٹر جاؤں۔ جس ویلے جا کے اپنا دروازہ کھولیا، ایک بی بی ہے جڑی اس کے گھر وچ برقع پوش ہے تے گھر وچ کام کاج کر رہی ہے۔ مولا تھوڑی زندگی کرے، اگر سمجھ آ گئی عبادت مکمل ہو گئی سی۔ اے دیکھ کیا دی او پردہ دار بی بی تو کون ہے جڑی میرے گھر وچ کام کاج کر رہی ہیں؟ اس ویلے آواز آندی ہے مینوں غور نال پہچان، میں حسین دی ماں زہرا ہاں۔ اور تو میرے پتراں نوں روون واسطے گئی ہمیں نا، جن واسطے تیرا شوہر تینوں اجازت نہیں دیندا، آ ویکھ میں تیرے گھر دے کام کاج کردی پئی ہاں، موت پٹ کے دی حسین مینوں معافی دے وے، میں تا تہاڈی کلیل ہاں۔
یہ مت سمجھا جے کہ جڑا بندہ مجلس پاک پہ آندا ہے انہوں لبدا کچھ نہیں. یہ یاد رکھیا جے جڑا بندہ جتنے قدم ٹور کے آندا ہے ماں حسین دی انہوں اتنی ہی دعاواں دینی ہے. یاد رکھے اس مجلس پاک کے ماں حسین بھی آ کے بہ جاندی ہے تے جیڑا بندہ روے اس دے پاسے دیکھ کے سکینہ نال ہو دیئے رو کے دیئے دادی اے ساڈے کے لگے. میری سین دی آواز آندی ہے اے سکینہ ویکھ تا صحیح اے تا تیرے بابے دے سکے لگ دے. رو کے سکینہ آ دیئے دادی اے کربلا دے میدان وچ ہوونا مینوں شمر تماچے نہ مارے. اگر کربلا دے میدان وچ ہونا جویں ظالماں نے میرے دور لائے میرے کول دور نہ لاویا میرے کان اج بھی زخمی ہیں. مولا تھوڑی زندگی آباد. ایک دو دن مجلساں نہیں ہو سکیاں. کل جڑا دن گزرے نا یہ اس شہزادے دی مجلس دا دن ہا جس نو امیر قاسم تے حسن بادشاہ دا پتر ہے. میرے مولا حسن بھی امیر حسن آدھے. کسے بندے نے میرے مولا تے سوال کیتا کہ مولا تو ہنو امیر حسن کیوں آدھے. میرے مولا اس تے پاسے دے کیا دیں لوگ اس واسطے میں نو امیر حسن آدھے میرے ویر دا نام حسین ہے. ایک قاسم جڑا ہے نا ماں نو بڑا پیارا تھا. ایک کربلا جدہ پہنچے نا مدینے لے کے کربلا تائیں ہر سوار علی اکبر اپنے گھوڑے تے سوارا عباس اپنے گھوڑے تے سوارا لیکن ایک کوئی ماں نو اتنا پیارا ہا مدینے لے کے کربلا تائیں ماں محمد دے نال رکھے سینے نال لا کے رکھے. اے جس ویلے قافلہ شام کربلا جس ویلے قافلہ پہنچے نا تے 9 محرم دا دن جڑا کل آ رہے گزرے نامی دی رات آ گئی. ہر ماں اپنے پتر دی قربانی بیٹھی تیار کریں لیے. ایک مائے جڑی چڑھتی جوانی والے پتر نو سامنے بٹھائی بیٹھی ہے تے آدھی اکبر کل بابے دے دشمن تلوار نال دھار نال فنار کری. ایک اور مائے جڑی پتر نو سامنے مٹی تے بٹھائی بیٹھی ہے. تسی جان دے ہو جاندہ ایک ہوئے وہ مٹی تے نہیں جان دے. رو کیا دیئے قاسم تیرے بابے دی امانت تے چاچے دی امامت تے اوکھا ویلا آگے باطل حق نو مٹانا چاہتا ہے. میرا بچہ کل چاچے دے دشمن تلوار نال دھار نال فنار کری. 10 محرم دا دی چڑھیا. میرے مولا حسین دے خیمے دے وچ 3 شبیاں کھلوتیاں ہوئیاں. ایک میرے مولا علی علیہ السلام دی شبی ہے میرے مولا سرکار عباس. دوسری محمد دی شبی علی اکبر. تیسرا حسن بادشاہ دی شبی شہزادہ قاسم. عباس دی آواز ہوندی مولا میں نے اجازت. سیدہ دن کے پاس تو جان دیں کہ جوان پھرا کمر دا زور اندر تیری جامن نال میری کمر دا زور مک ویسی. علی اکبر دی آواز آئی بابا میں نے اجازت. سیدہ دن کہ اکبر جوان پتر اکھی دا نور اندر تیری جامن نال میری اکھی دا نور گم ہو ویسی. پیچھے پیچھے حسن دا یتیم ہے رو کیا دے چاچا میرے جاون نال نہ کہنی اکھی دا نور گم ہو سی نہ کہنی کمر دا زور مکسی. میں جو حسن دا یتیم آیا کھلوتا میرے مولا دی آواز آندی قاسم کے پیادہ ہے تیرے جاون نال میرا کوئی نقصان نہیں ہونا. میرا بچہ تیرے جاون نال میرا ایک گھر نہیں 2. میری مولا قاسم واپس بلے ماں چھڑکیا دیئے قاسم پھر جیندہ والا ہے. رو کیا دے ماں چاچے کل جانا چاچا اجازت نہیں دیتا تو ہاڑے کول ہونا تسی ناراض ہوندے ہو. میں نو دسو میں یتیم کیڑے پاسے جا. جس وقت میں دسو میں یتیم کیڑے پاسے جا. ماں دیکھیا دیئے آ میں اجازت لے دے. اگے اگے ماں ٹور پئیے پیچھے پیچھے پتر ہے.
میرے مولا حسین دی جدہ نظر پئی ہے نا رو کے آدھے نے کے پاس کرسی لایا جیڑی ٹر کے آنی پئی ہے میرے بابے علی دی پہلی نو عباس نے کرسی لیاون چ دیر نہیں کیتی جلدی نال نو علی دی مٹی تے بہ گئی حسین دی آواز آندی ہے برجائی مینوں اپنے خیمے چ بلا لو رو کے آدھی کچھ پنن آئیاں میرے پتر نے یتیم سمجھ کے اجازت نہیں دیتی میرے مولا دی آواز آندی ہے برجائی اجازت کیویں دیواں میرے ویر حسن دی نشانی ہے جس آخنا حسن دی نشانی ہے اس ویلے میری سین فروا نے قاسم دے بازو نالو حسن امام دی تحریر کھولی میرے مولا حسین کو پیش کی ہے پہلی سطر تے لکھیا ہویا ہاں حسین اگر وقت مل جاوی تا میرے بچڑے قاسم دی شادی ضرور کریں دوسری سطر تے لکھیا ہویا ہاں حسین کربلا والی جنگ دا آغاز میرے سے یتیم نال کریں اس ویلے میرے مولا حسین دی آواز آندی کبرا تیری اپنی قسمت آواز آندی ہے برجائی پتر کو تیار کر قاسم تیار ہوئے پھپھیاں نو ماما نو بھینا نو مل کے جدا باہر آئے نا کہ میرے مولا حسین نے قاسم نو آپ چاہ کے زین بٹھائے صاحب مکہ لکھتا ہے جس ویلے قاسم زین پہ آئے کہ میرے مولا حسین نو غش آ گیا قاسم جس ویلے آئے نا میدان اس ویلے عمر صاحب دی آواز آندی ہے ایک عرب دا منیا ہویا پہلوان عرض کے اس سے پاسے دے کیا دے اس شہزادے دا سار لایا اے دے کیا دے میری توہین ہے میں اس سے نال لڑا اس واسطے میرا پتر ہی کافی اس سے 4 پتر آئے جڑے قاسم دے مقابلے چواری واری آئے پہلے نے جہنم رسید کیتا ہے دوسرا آئے جہنم رسید کیتا ہے تیسرا آئے جہنم رسید کیتا ہے 4 پتر جدا ارزق دے جہنم میں پہنچے اس ویلے عباس کی آواز آنی قاسم انہوں نے 10 میں عباس کا شاگرد ہاں جس ویلے عرب دا منیا ہویا پہلوان قاسم دے مقابلے وچ آیا نا اس ویلے قاسم نے اس نو پہلے وار نال جہنم رسید کیتا ہے کہ عباس نے اپنا قرآن فضا وچ بلند کیتا ہے کہ اس ویلے قاسم دی کنڈ ویکھ کے عباس دی آواز آندی ہے ہائے کدوں یتیم نہ ہو جان دے نا یتیماں دی کنڈ خالی ہوندی 9 لاکھ دی فوج نے رل کے قاسم تے حملہ کیتا ہے ایک ظالم اگے ود کے آدھے قاسم تو لڑدا پہ ہیں تے خیمے نو اگ لگ گئی قاسم نے موڑ کے ڈٹھا ہے 9 لاکھ دی فوج نے قاسم نو زین تو لایا ہے لاندی باری ماں دے خیمے دے پاسے دے کے آدھے اماں میں لے پیا او ماں مرنا گئی ہو سی لیکن قاسم دی ماں دیکھے آدھے قاسم میں راضی تیرا بابا راضی تیرا نانا راضی جڑے ویلے قاسم زین تے ہاتھ زین تے ہاتھ جڑے ویلے زمین تے آیا تے تقسیم ہو گیا مشرق دے گھوڑے مغرب بھج گئے مغرب دے مشرق بھج گئے جس ویلے میرے مولا حسین پتہ لگ گئے جو قاسم زین تو لے گئی ہے میرے مولا میدان چائل قاسم دی لاش نظر نہیں آئی دل سوچ کیا دے شہید میں امامہ عواد ناجد ہوسی بول پوسی میرے مولا دی آواز آئی قاسم چاچا بولیں گئی کسے پاسوں ہاتھ اٹھے کسے پاسوں بازو اٹھے آواز آئی چاچا نوکر حاضر ہے آباد رہو مولا تھوڑی زندگی کرے میرے مولا نے ڈٹھا ہے جدا قاسم کی لاش ایک جات نہیں تقسیم ہو گئی ہے ساتھ امام الحاکم میں زمین پر چھایا ہے ایک ٹکڑا چاہے چمیں چادت رکھے دوسرا چاہے چمیں چادت رکھے ایک اور جوانے جڑا ٹکڑے چاہ چاہ کے میرے مولا کو پیش کیا کرے گئے میرے مولا کی آواز آنی ہے او برکا کو جوان تو کوڑے جڑا غربت دے ویلے میرے تے احسان پہ کرے گئے آواز آنی حسین میں نو سجا
گئی ہے میرے دے پاس دیکھ کے رو کیا دن کیوں دور کھلو کے رودانی او میرا ویرن حسن رضائے او میں اصغر کو دفنا منائے تو قاسم کو دفالائے آدھر او آج پتر تیرے دی شادی تے آپ پتر کو سیرا پائے او نالے دس میں کو ہر گن وجن میری دیوادی کو بارائے میرے مولا نے قاسم کی لاش کو اکٹھیا کیتا ہے ایویں نکی جی گڈڑی بنا کے میرے مولا نے پتر نو سینے نال لایا سینے نال لا کے جلے خیمے دے دروازے تے آئے زینب دی نظر پئیے دیکھیا جی حسین چنگا کیتا ہے یتیم نو دفن کر آیا ہے اس ویلے میرے مولا نے قاسم نو جگر نو جدا کیتا ہے لاش بھین زینب دے سامنے چرکھی ہے رو کی اگر بھین دے دفن دے قابل لاش ہوگی او آنگا گان وچ میں دفنائے او میں کو کوئی حصہ نہیں صحابت ملیا با پھر وچ سیر آئے اور رو کی اگر میں کو لاش ملے ہے او باقی بن گئی خاک شفائے او کچھ ہٹو ماں ادھری کو روے قاسم کو دعا بیبیاں کو اطالع اور روکی اگر قاسم دی مان سگوا پتر دی لاش پہ آگے جب میرے ماں نو پتہ لگا ہے جو میرے پتر دی لاش ہے میں بچائیے دیکھا کیا ہے لاش نظری نہیں آئی ارو کیا کہ حسین میں نو سچ بچا میرے پتر نو دفن کر رہا ہے اس ویلے میرے مولا کی آواز آدھی ہے کر جائی اماں یہ تیرا قاسم ہے ارو کیا دیے پھر میں نو دسا میرے پتر دا سراندی والا پاسا کیڑا ہے میرے پتر دا پراندی والا پاسا کیڑا ہے نہ سراندی پہ لگ دیئے نہ پراندی پہ لگ دیئے ماں پتر دلاش دے بہ گئی ہے ایک ٹکڑا چایا چمے آئے تو رو کیا دیئے اے بھی نہیں دوسرا چایا چمے آئے رو کیا دیئے اے بھی نہیں فضا دی آواز آنی ہے فروا پتر دے دوش پہ کیڑے پرزے دی ضرورت آئی رو کیا دیئے میں نقش بنے دیا چہرے دے او پتر دا چمنا او میں کو نہیں لبتے حسار پتر دے تائیے دکھتے ہیں برگا تمام اور کیا دیئے میں کو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا او ڈاڈا ظلم کلا گئے شانی اطلاع دے لو میری نو ادھری کو تینے بار سنال کلام جلوے میری سین کو بران پتہ لگئے ہیں وارد ملا کیا کہ اللہ کیا دیئے چاچے دعوا اللہ وصایا اے کاہے دستور دہر دے بے شک اجڑیاں دھیاں کو ہونی آس پہ کاندے گھر دے اور کیا دیئے جنہ پہ کا سوا کوئی نہ ہوئے مجاور کر کے بیٹھورا ساتن سوڑی پاک قبر اللہ علامت اللہ